اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم والسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں ہوں آپ پر۔ ھذا رحمت من ربی۔ آج گفتگو جو ہے وہ سورہ قریش پہ پہنچ گئی۔ یہ سورہ جو ہے مکیہ ہے۔ قریش کا معنی کیا ہے؟ قریش جو ہے یہ تصغیر ہے کرشن کی۔ تصغیر یہ کہتے ہیں کہ ایک نام ہوتا ہے جس کا پورا معنی ہے، اس میں سے چھوٹا معنی نکالنا ہو تو پھر تصغیر بنائی جاتی ہے۔ یہ میں آسان سمجھا رہا ہوں، ویسے ڈیفینیشن کتابوں میں اور لفظوں میں لکھی ہوتی ہے۔ جیسے رجل بندہ، پورا آدمی، رجیل چھوٹا بندہ، ٹھیک ہے، طفل طفیل، حسن حسین، امام حسین ہے نا، یہ حسن بڑے بھائی حسن، چھوٹا حسین اس کی تصغیر ہے۔ تو یہ قریش جو ہے یہ کرش ان کی تصغیر ہے۔ اب آپ کو تصغیر سمجھاتا ہوں۔ کرش ایک بہت بڑا جانور ہے سمندر کے اندر، جو کشتیوں کو الٹا دیتا ہے۔ کوئی جانور سمندر میں اس پر غالب نہیں آتا، وہ ہر ایک کے اوپر غالب آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کرش۔ تو اس کی وجہ سے نام ہوا قبیلے کا، اس سے نکلا قریش۔ اب یہ لفظ تفاسیر میں ملتے ہیں، لیکن میں نے ایک ویل مچھلی کی قسم دیکھی ہے ابھی تک، تو وہ الٹا دیتی ہے، جہازوں کو بھی الٹا دیتی ہے، بہت بڑی ہوتی ہے، اور جب منہ کھولتی ہے تو کتنی ہی مچھلیاں اس کے منہ کے اندر ہی آ جاتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ منہ بند کر لیتی ہے، اور سارے اس سے ڈرتے ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتی۔ ہو سکتا ہے یہ وہی ہو، بہت بڑی ہوتی ہے، اور اس کو پکڑنے کے لیے بھی گولے مارے جاتے ہیں آگ کے۔ تو مجھے لگتا ہے یہ یہی ہے، تب اس کا نام نہیں آتا ہوگا انہیں۔ اس کا بزنس بہت بڑا ہوتا تھا، لندن نے شروع کیا تھا، انگلینڈ والوں نے۔ تو وہ ایک کیس ہوا تھا جس کو سیکنڈ یونس بھی بولتے تھے، تو وہ اس کو بھی یہ مچھلی کھا گئی تھی، تو پیٹ میں رہا تھا کچھ، وہ اس لیے پکڑنے یہ نکل جاتے تھے بڑی بڑی دور، پھر اسے مارتے تھے، وہ گولا اسے لگ جاتا تھا، پھر اس کے پیچھے بھاگتے تھے، یہ اسے پکڑتے تھے۔ خیر وہ ہماری، تو قریش اس سے، کرش سے قریش بنا۔ تو یہ بھی جو قریش قبیلہ تھا یہ بھی سب پہ غالب آ جاتا تھا، اور ہر ایک اس کے سامنے مغلوب ہوتا تھا، طاقت کے لحاظ سے بھی، دولت کے لحاظ سے بھی، عقل کے لحاظ سے بھی، مرتبے کے لحاظ سے بھی، عزت کے لحاظ سے۔ نضر بن کنانہ کی جو اولاد ہے نا وہ قریش کہلائی ہے۔ بس یہ یاد رکھیے گا، قریشی کون ہوگا؟ جو نضر بن کنانہ کی اولاد ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں، حضور بھی قریشی ہیں۔ اب آپ کو قریش کی جب سمجھ آ گئی، اب آگے چلتے ہیں۔ حضرت ہاشم جو حضرت عبد المطلب کے ابا جی ہیں، یہ بڑے مشہور ہوئے ہیں۔ خاندان کے اندر کوئی ایک آدھی بچہ مشہور ہوتا ہے، ابا کے کتنے ہی بیٹے ہوتے ہیں، مشہور ایک ہی ہوتا ہے، قبیلے میں ایک ہی بندہ مشہور ہوتا ہے، جی اللہ کی عنایت۔ یہ ہاشم جو ہے نا یہ بڑے مشہور ہوئے، یہ ٹکڑے کر کر کے لوگوں کو، مہمانوں کو کھلایا کرتے تھے۔ تو یہ عبد المطلب یعنی حضور پاک کے دادا جی ہوئے، عبد المطلب دادا جی کے ابا جی ہیں ہاشم۔ انہوں نے، ان کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی بندہ غریب ہو گیا نا، کھانے پینے کی اس کے پاس کوئی چیز نہیں رہی، اب بیچارے کے پاس کوئی ذریعہ نہیں رہا، تو وہ اپنی پوری فیملی کو لے کے دور چلا جاتا تھا، سارے ہی مر جاتے تھے۔ یہ خوددار لوگ جو ہوتے ہیں نا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں تلاش کیا کرو سفید پوشوں کو، وہ بیچارے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ مانگیں گے نہیں تم سے، اس لیے چپ کر کے ان کو دے دیا کرو، اور خود تلاشا کرو یار اس کا گزارا کیسے ہو رہا ہے، اس کی تنخواہ اتنی ہے تو یہ اتنے پہ کیسے گزارا کرے، خود تلاش کیا کرو۔ انہوں نے کچھ خاندانوں کو اسی طرح مرتے دیکھا تو کہ یار یہ کیا چکر ہے۔ یہ پھر قبیلے والوں کے پاس، لوگوں کے پاس گئے، کہنے لگے دیکھو یہ بات اچھی نہیں ہے یار، تمہارا اگر آمدن کا ذریعہ بند ہوتا ہے، تم غریب ہوتے ہو، تو باقی بیوی بچوں کو، باقی فیملی کو کیوں مار دیتے ہو، ان کو کیوں لے کے چلے جاتے ہو؟ چلو باہر نکلو، تجارت کے اندر ساجھا، تجارت میں شریک ہو جاؤ، مال لے کر ہم جائیں، اپنا بڑا ڈھونڈو، جو تمہاری فیملی کا بڑا ہے اسے ڈھونڈو۔ تو سب مل کے پھر جو ہے نا وہ تجارت کی طرف بڑھے۔ اب جب تجارت کی طرف یہ بڑھے تو اب غربت کم ہوئی، مال آنے لگا، تو اموات کی شرح بھی اب کم ہوئی۔ تو جب کوئی آدمی کسی کے لیے فائدہ مند ہو نا تو لوگ اس کو اپنا بڑا مان لیتے ہیں۔ یاد رکھیے
ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ زبردستی ہمیں کوئی بڑا مانے، ہماری گالیوں سے ہمیں کوئی بڑا مانے، ہمارے مارنے سے کوئی ہمیں بڑا مانے. نہیں، تمہارے اس طرح کرنے سے تمہیں کوئی وقتی طور پہ تو جھک جائے گا، لیکن دل سے تمہیں بڑا تسلیم نہیں کرے گا. اگر تم نے قوم کا سردار بننا ہے تو قوم کا خادم بن جا. اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید القوم خادمہم، جو قوم کا لیڈر ہوتا ہے وہ قوم کا نوکر ہوتا ہے. تو جس لیڈر نے اس طرح حکومت کی اپنے ملک میں، وہ ان کے دلوں میں جیا ہے، وہ مرنے کے بعد بھی جیا. آج تک نوشیروان کا نام لیا جاتا ہے. تو کیا ہمارا چاچا لگتا وہ؟ نوشیروان سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن نوشیروان کا نام آج تک ہے اس کے عدل کی وجہ سے. یہ یاد رکھیے، جب بھی آپ نے لیڈر بننا ہے تو یہ ایک گر ہے، قوم کی خدمت شروع کر دو. ایک وقت آئے گا وہ قوم تمہاری خود ہی نوکر بن جائے گی. اب جب انہوں نے قوم کے لیے سوچا تو قوم نے ان کو اپنا سردار تسلیم کر لیا. کہا جی آپ نے ہمارے فائدے کے، آپ ہمارے سردار ہیں، جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے. بات کچھ سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہیں قریش. اب ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ ان کے تجارت کے دو مرکز تھے. تو مال بیچنے کی منڈی ہوتی ہے جناب. عقل مند قومیں منڈی تلاش کرتی ہیں، وہ کسی بھی چیز کی ہو. انڈیا نے کسی دور میں ترقی کی، اس کی مین ریزن کیا تھی؟ اس نے اپنی منڈیاں تلاش کی اور منڈیوں تک اپروچ کی اس نے. تو اب کی بات نہیں کر رہا، 23 سال پہلے آپ جائیں وہ چھا گیا. اس کا کوئی بھی پروڈکٹ تھا، وہ ڈانس کا ہو، ناچ گانے کا ہو یا اس کا بیچے، اس نے منڈیاں تلاش کری. افغانستان تک اس نے اپنا مال دیا، وہاں منڈیاں لی اس نے. تو یہ منڈیاں تلاش کی جاتی ہیں کہ ہمارا مال کس منڈی میں پہنچے گا. بات اب سمجھ آ گئی؟ تو اب منڈی تلاش کرو. تو ان کے پاس دو مرکز تھے، یمن اور سیریا. اس کو کتابوں میں شام کہتے ہیں، تو آپ اس کو سیریا کہتے ہیں. اب اجڑ گیا وہ، یمن بھی اجڑ گیا. تو یہ یمن اور شام، یہ دو جو ہیں وہ علاقے، یہ دو علاقے کیوں چنے؟ تو سنیے، جب سردی ہوتی تھی مکے میں تو یہ کیا کرتے؟ یمن کی طرف چلے جاتے. جب گرمی ہوتی مکے میں یہ سیریا کی طرف چلے جاتے. کیوں؟ یہ آپ لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اب تو خیر یہاں کا موسم تو آپ نے خود بنا لیا، اپنے گاڑی کے اندر بھی موسم بنا لیا، گھر کے اندر بھی موسم بنا لیا. ایون کہ ہم شکیل بھائی کو بار بار کہتے ہیں مسجد کے اندر بھی موسم بنا دو، تو یہاں بھی ہم نے آپ کے لیے اے سی لگا دی، موسم بن گیا. لیکن جب ہم پاکستان اور انڈیا میں ہوتے تو کیا کرتے؟ انڈیا میں ہوتے تو گرمی اگر شدید ہو چلو اوٹی چلتے، شملہ چلتے. پاکستان میں ہو تو چلو ہم مارگلہ چلتے، ہم مری چلتے. کیوں؟ ادھر گرمی ہے وہاں سردی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر ہمارے ہاں سردی ہو جائے پھر ہم تلاش کرتے کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سردی کم ہو. نیو یارک کے لوگ ڈیلس میں کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ نیو یارک میں سردی پڑتی ہے. میشی گن والے ڈیلس میں ٹیکساس میں کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ میشی گن میں مسلسل، ڈیٹرائٹ میں مسلسل برف ہے، تو وہ وہاں سے یہاں آنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بس یہی تھا. تو جب مکے میں گرمی پڑتی تھی تب یہ نکلتے تھے تجارت کے لیے. تو سردی، یہ دو موسم تھے. تو دونوں موسموں میں اب آپ کو ذہن میں بات بڑھ گئی ہے. اب میں آیت پڑھوں گا تو اب آپ کی سمجھ میں بہت زبردست آ گیا. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، قریش کو رغبت دلانے کے لیے. یہ جو لام جارا آیا ہے نا، اس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ قریش سورہ انڈیپینڈنٹ سورہ نہیں ہے، یہ حصہ ہے سورہ فیل کا. لیکن نہیں، یہ لِإِيلَاف کو نا اگر آپ کو جار مجرور مسئلہ بنا رہا ہے تو یہ فَلْيَعْبُدُوا کے رکھ دیں گے ہم، یا ایک اور بھی جواب ہے، لیکن یہ آسان ہے اس لیے میں نے آپ پہ بول دیا. قریش کو رغبت دلا، لِإِيلَاف، ایلاف میں نے رغبت دلانے کے لیے قریش کو. ایلافہم، ہم نے ان کو مانوس کر دیا. رحلہ، رحلہ کہتے ہیں سفر کو. وہ ابن بطوطہ کی کتاب ہے نا، بڑی مشہور ہے، ہر زبان میں دنیا میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. کوئی ایسی زبان نہیں کہ جس میں مشہور زبان جس میں ترجمہ نہ ہو. رحلہ ابن بطوطہ، وہ انڈیا میں تو راج کر کے گیا ہے، وہ بطوطہ جو ہے ابن بطوطہ ہے. اور آج بی بی سی بھی اس کی ڈاکیومنٹری بناتی ہے. سارے کیوں؟ اس نے بہت سفر کیا اور بڑی انفارمیشن دی. خواہ اس نے اس میں جھوٹ بھی بولا ٹکا کے، بعد میں وہ توبہ کر لی تھی اس نے، لیکن وہ مشہور ہے. رحلہ، رحلہ مین سفر. تو رحلہ سفر، کس کا سفر؟ شتاء، شتاء سردی، شتاء سردی، والصیف گرمی. تو انہیں سردی اور گرمی کے تجارتی سفر سے مانوس کیا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. اب بات یہاں تک جو ہے وہ پہنچ گئی. اللہ تعالیٰ قریش کو مخاطب کر کے کر رہا ہے. سنو، تمہیں تو کم از کم حضور کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. ایک تو تم حضور کے خاندان کے ہو، لیکن تعجب ہے کہ سب سے بڑے دشمن ابو جہل قریش، مغیرہ قریش میں سے، امیہ قریش میں سے. تو تم کیوں مخالفت کر رہے ہو؟ تمہارے اوپر تو ہمارا بہت بڑا احسان ہے. جو لوگ تجارت کا مال لے کر جاتے ہیں، مال رستے میں چور لوٹ لیا کرتے تھے، ان سے حفاظت کے لیے باڈی گارڈ رکھے جاتے تھے. جو بھی مسافر جاتا تھا سفر کرنے کے لیے، آپ ابن بطوطہ کو پڑھیے، جب کبھی پڑھے بولتا میں لے کر گیا تو میرا رستے میں مال لوٹ لیا، میرے کپڑے بھی رستے میں اتار لیے، صرف ایک پجامے کے اندر میں واپس بھاگا.
بھائی وہ اپنا بتا رہے ہیں کہ میں تھوڑا سا مال لے کے جاتا تھا، رستے میں مجھے لوٹ لیتے تھے. رب قریش سے یہ کہہ رہا ہے دیکھو تمہیں مانوس کر دیا ہم نے کہ تم سردیوں میں اور گرمیوں میں تم یمن بھی جاتے ہو اور تم سیریا میں بھی جاتے ہو. موسم تمہارا یہاں جو ہے وہ ناقابل برداشت ہوتا ہے تو یعنی زیادہ شدید ہوتا ہے تو تم دوسرے ملک میں چلے جاتے ہو. اور پھر تم پر احسان ہم نے کیا کیا؟ احسان تم پر ہم نے یہ کیا کہ تمہارا سفر امن والا بنا دیا. وہ کس طرح؟ ہم نے جب وہ ابرا آیا تھا اپنے ہاتھیوں کو لے کر، اس ابرا کو ہم نے جب مار دیا پرندوں کے ساتھ تو پورے علاقے کے اندر تمہاری دھاک اور عزت بیٹھ گئی، تمہارا رتبہ بڑھ گیا، لوگ تم سے ڈرنے بھی لگ گئے اور تمہاری عزت بھی کرنے لگے. جہاں تم جاتے تھے وہاں سے تم تحائف بھی لیتے تھے، جہاں تم جاتے تھے وہاں کے بادشاہ تمہاری عزت بھی کرتے تھے، کیونکہ تم اس گھر کے مجاور ہو، تم اس گھر کے خادم ہو کہ جس گھر کو بچانے کے لیے رب تعالیٰ نے اتنے بڑے لشکر کو تباہ کر دیا. میں نے تمہیں امن والا بنا دیا. اب تم جب جاتے ہو یمن تمہیں کوئی لوٹتا نہیں، جب تم جاتے ہو سیریا تمہیں کوئی لوٹتا نہیں ہے، امن والا بنا دیا. اور پھر پہلے تم مر جاتے تھے یہاں، ہم نے تمہارے اندر یہ چیز پیدا کی کہ تم اپنا مال لے کے یمن جاؤ، تم اپنا مال لے کے سیریا جاؤ، پھر تم امیر ہو گئے. تو اب تقاضا یہ ہے نا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تمہاری عزت اس گھر کی وجہ سے ہے، تو اب ضروری ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو، نہ کہ بتوں کی عبادت کرو. اس گھر کے رب کی عبادت کرو. تو یہ ان کا فضل، اور یہ بات ویسے فطرتی بھی بات ہے. اگلا جملہ ذرا سنیے، الذی اطعمہم، اس گھر کا رب کون ہے؟ جس نے اطعمہم تمہیں کھلایا، من جوع، بھوک میں، جوع بھوک کو کہتے ہیں، جس نے بھوک میں تمہیں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور تمہیں امن دیا، امن میں رکھا جب ڈر تھا، یعنی تمہیں امن کا رستے دے دیے اور تمہیں کھانا بھی دے دیا. تو دیکھو آپ لوگ دیکھتے بھی ہو اور آپ لوگوں کا نالج بھی ہے کہ کتے کو ایک روٹی ڈال دی جائے نا تو کتا وہیں بیٹھ جاتا ہے، وہ کہیں اور نہیں جاتا، بیٹھا رہتا. کیوں؟ یہ میرا مالک ہے، اس نے مجھے روٹی دی ہے. تو بھائی یہ تو جانور کی بھی فطرت ہے، جس کو کچھ تھوڑا سا دے دیا جائے وہ اپنے مالک کا در نہیں چھوڑتا، وہ مالک کے ساتھ ہی وہیں رہتا. کئی آپ نے خبریں سنی ہوں گی، وہ کتا وہیں بیٹھا رہا، بیٹھا بیٹھا ہی وہ مر ہی گیا. اس کو اپنے مالک سے اتنا پیار تھا. جانور تھے وہ اپنے مالک کے غم میں روتے ہی رہے کہ یہ ہمارا مالک ہے. یہاں کی کئی خبریں ہیں. ایک چڑیا کو اس نے کھانا کھلایا، وہ چڑیا بھوکی تھی، اس کا علاج کیا، اس کو کوئی زخم تھا، اس کے بعد پھر بھی جب کبھی وہ باغ میں آتی تو وہ کھڑکی کے آگے آتے ضرور کھڑی ہوتی. کیوں؟ اس نے میرا علاج کیا ہے. کئی سٹوریز ہیں. بھائی ایک جانور کے اوپر تھوڑا سا احسان کر دیا جائے وہ جانور یاد رکھتا ہے. خاص طور پر ہاتھی، آپ کبھی ہاتھی کی ہیلپ کرو، وہ پھنسا ہوا ہو اس کے ذہن میں ہوگا. آپ کبھی ہاتھی کو مارو، اس کے بچے کو مارو، اس کے ذہن میں رہے گا. تم کہیں نظر آ جاؤ تمہیں چھوڑے گا نہیں. تو جانور کی بھی فطرت ہے، آپ تھوڑا سا اس پر احسان کرو وہ یاد رکھتا ہے. اور تمہارے سامنے کتے تو گلیوں میں پھرتے ہیں. میں نے تمہیں بھوک میں روٹی دی ہے، میں نے تمہیں امن دیا ہے، تم غریب تھے میں نے امیر کیا. اب میں یہاں ایک اور جملہ تمہیں سنا جاؤں، تمہارے نالج میں اضافہ کر جاؤں. یہ جب ابرا گیا تھا تو کیا خالی چلا گیا تھا؟ واپس آیا تھا تو خالی آیا تھا؟ نہیں، سونا اور چاندی بہت سارا سامان تھا. بھائی اتنا بڑا لشکر ہے، ٹھیک ٹھاک امیر بادشاہ ہے، تو کیا خالی آ گیا تھا؟ ان بادشاہوں کا جب ڈیرا لگتا ہے جناب، ان کے تو خیمہ ہی اتنا مہنگا ہوتا ہے، قیمتی ہوتا ہے. آپ دیکھیے نا کہ ہمارے سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں جب گئے تھے تو ان کا ساری چیزیں ساتھ ہی گئی ان کی. تو وہ بادشاہ بھی اسی طرح ہی کرتے تھے. تو جب وہ واپس گیا تو بہت سونا، بہت چاندی، مر تو سارے گئے تھے، وہ سارا وہاں پڑا رہا. تو کس کے پاس آیا تھا؟ قریشیوں کے پاس، عفان کے پاس، حضرت عبد المطلب کے پاس. ان کے پاس تھا وہ سونا اور چاندی. تو میں نے تمہیں امیر کیا، میں نے تمہیں پیسے دیے. اب تم پر لازم ہے کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو. اور تم ہو کہ تم بتوں کی عبادت کر رہے ہو. کیا کسی بت نے تمہیں بچایا تھا ابرا سے؟ کیا کسی بت نے ابابیل بھیجے تھے؟ نہیں. تو پھر عقل اگر تم میں ہے تو تم اس گھر کے رب کی جو ہے وہ عبادت کرو. تو پھر قریشی بھی ایمان لائے. حضرت ابوبکر صدیق قریشی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی ہیں، حضرت عثمان غنی قریش سے ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا قریش سے ہیں. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12 خلفاء تک مسلسل اسلام غالب رہے گا. 12 خلفاء تک. اور ہمارے کچھ تو مجتہدین ایسے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قریش کے علاوہ کوئی امام نہیں بن سکتا، قریشی ہی ہونا چاہیے. پھر اس کے آگے اوپر گفتگو ہوئی. اب وہ مجبوریاں ہو سکتی ہیں. اب دیکھیے آپ ایران کا جو لا ہے کانسٹیٹیوشن، اگر آپ اسے پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اثنا عشری جو ہے وہی بنے گا صدر ایران کا. میں آج تک اس بات کو سمجھ نہیں پایا. اثنا عشری جو ہوگا وہ سنی نہیں بن سکتا، صدر نہیں بنے گا، اثنا عشری بنے گا. تو پیار کس سے ہے؟ اہل بیت سے. تو اگر سیدوں سے پیار ہے تو پھر لا بنا کے جاتے نا کہ میدان کا صدر مرتے دم تک سید ہوگا. تو اسلام کے 12 خلفاء تک یہ مسلسل غالب رہے گا. اور سب سن کے خوش ہو جاؤ، آخری امام مہدی بھی قریشی ہوگا. تو پھر آخری امام مہدی امام حسن کی اولاد میں سے. کسی دن گفتگو ڈیٹیل سے کریں گے، ویسے شارٹ جو ہے وہ میں کر چکا ہوں. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ بھی قریش ہی قبیلے میں سے ہیں. تو قریش پر یہ انعام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور کسی کو اس کے اندر شریک نہ ٹھہرائیں. یہ تقاضا ہے جو اس نے احسان کر دیا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا, آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ چنا. ابراہیم علیہ السلام میں سے ان کے بیٹے, بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ چنا. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو چنا ہے, بنو کنانہ میں سے قریش کو چن لیا ہے, اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا ہے, اور بنو ہاشم میں سے مجھ محمد مصطفیٰ کو چن لیا ہے. آپ ترجمہ سن لیجئے, اب آپ کو بہت زبردست اس کی سمجھ آئے گی. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ, قریش کو رغبت دلانے کے لیے, ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, انہیں سردی اور گرمی کے تجارتی سفر سے مانوس کیا. یہ ایک بہت بڑی زبردست عنایت تھی. آپ صرف ترجمہ ہی پڑھیں گے لیکن میں اس کی گہرائی تک چلا گیا. آج جو آپ کو پاکستان کے مکران میں اور مالدیپ اور مالابار میں اور جو آپ کو رشیا کی سٹیٹس میں جو اسلام نظر آ رہا ہے نا, وہ اس آیت کی وجہ سے نظر آ رہا ہے. یہاں آپ کا ذہن نہیں گیا ہوگا. آپ نے صرف اتنا پڑھا کہ انہیں سردی اور گرمی میں سفر کرنے کی طرف مانوس کر دیا. آپ نے صرف اتنا پڑھا, لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں, ان لائنوں کے اندر جا کے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب پہلے وہ نکلتے نہیں تھے, جب ان کو باہر نکالا گیا وہ بڑے بڑے بندوں سے ملے, بڑے تعلقات ان کے بڑے, نالج میں اضافہ ہوا, وہ ترقی کرنا چاہے, انہوں نے آگے پھیلانا. یہ صفت جب اس کے اندر پھیل گئی تو جب محمد مصطفیٰ نے کلمہ پڑھا دیا, اب ان کا من چاہا آگے مال دینے کے لیے جاتے تھے, اب رب کا پیغام دینے کے لیے جائیں گے. بات کو سمجھ نہیں آپ کے, اب ہم رب کا پیغام دینے کے لیے جائیں گے. کراچی تک پہنچے, یہ یہی آیت تھی. اور میں جب گیا تھا خانہ کعبہ تو خانہ کعبہ کے غلاف کے اوپر یہی سورہ لکھی ہوئی تھی, لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. بہت سے ممالک ہیں کہ جو مذہب کے نام پر بنے ہیں, بہت سے ممالک, اور جو مذہب کے نام پر نہیں بنے وہ بھی اپنے مذہب کو بڑا پسند کرتے ہیں, لاگو وہی کرتے ہیں. کوئی ایسا مذہب نہیں ہے فالوور نہیں جو اپنے مذہب کو ترجیح نہ دیتا. سب فراڈ اور جھوٹ ہے جو کہتے ہیں سب مذہب کو فالو کرتے ٹکا کے. تو ان کو بھی چاہیے تھا نا, اصل میں یہی ہے کہ جب تم پر اتنا احسان کیا, اور آج کون سی دولت ہے, اللہ تعالیٰ نے تیل دے دیا. سب سے بڑھیا تیل سعودی عرب کا ہے, اس لیے سعودی عرب کا تیل زیادہ بکتا ہے. کیوں؟ اس کا تیل سب سے بڑھیا ہے. تیل دے دیا, جاؤ اس کو استعمال کرو. کون سی بڑی یونیورسٹی بنائی تم لوگوں نے؟ کوئی نہیں. جاؤ آج جو سعودی عرب میں رہتا ہے اسے پوچھو, اب وہاں سے سونا بھی نکلنے لگ گیا, اور اتنا سونا ہے کہ جب دھوپ پڑتی ہے تو پہاڑ اسی طرح چمکنے لگ جاتا ہے. صحیح ایسا فرما رہے بے شک, یعنی اس قدر مقدار میں ہے. کیا چاہیے تمہیں؟ اور تو کیا کیا تم نے؟ تم نے تو مذہب کے نام پر بنایا تھا نا, تم دونوں نے تو منتیں کی تھی ایک دوسرے کی کہ تو ہمیں نہ چھوڑنا ہم تمہیں نہ چھوڑیں گے. تو کیا ہوا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. تو بتاؤ اس گھر کے رب کی عبادت کی, یہ ہر دور میں آیت پھر آئے گی, پھر اس کا مفہوم نازل ہوگا. قرآن تو نازل نہیں ہوتا, یہ سب سن لو, لیکن مفہوم روز نازل ہوتا ہے, ہر پڑھنے والے پہ نازل ہوتا ہے. جو بھی جب پڑھے گا مفہوم نازل ہوگا اس پہ. آئے قرآن نازل نہیں ہوگا پر مفہوم تو تیرے پہ نازل ہوگا. تو اس رب کے گھر کی عبادت کرنی ہے. یہ یاد رکھ, اس لیے بہت مشکل آ رہا. ہم کسی مذہب والے کو برا نہیں کہتے, وبا سب پہ برابر آ رہی ہے کیونکہ سب کا گناہ برابر ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ ہندوستان میں ہندو پولیس والا مسجد کو صاف کر رہا, سارے پولیس والے مل کر مسجد کو دھو رہے, وہ ہندو دھو رہے ہیں. تو اللہ کے بندو یہی تم پہلے کرتے, پہلے تم ڈنڈے مار رہے تھے. تو نجات صرف تبھی ہے کہ جب خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرو گے. اب تم کھڑے ہو کے چوک میں کہہ رہے ہو تراویح پڑھنے والوں ہم تمہیں پکڑتے نہیں ہیں, حالانکہ وہ ہندو ہے پولیس والا, ہم تمہیں پکڑتے نہیں, ہم جانتے ہیں کہ تم گلی میں پھر رہے ہو, لیکن تمہیں واسطہ ہے کہ تم اپنے اللہ سے دعا کرو. ہم نے یہ سنا ہے کہ جب تم اپنے اللہ سے دعا کرتے ہو تو وہ اللہ قبول کر لیتا ہے, لیکن کیا کریں, اسے کیسے بتائیں؟ ہم نے بھی اسے چھوڑ دیا, ہم نے بھی اسے چھوڑ دیا. اس وقت نجات صرف یہ ہے, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, عبادت کرنی چاہیے وہ جو ہمیں کھلاتا. اب آپ دیکھ لیجئے, خاص طور پہ میرا لیکچر جتنے ممالک میں سنے, جرمنی ہے, یو کے ہے, پاکستان ہے, جو بھی سن رہا ہے, انڈیا میں ہے, سنو. خاص طور پہ باہر ممالک کے سنیں, جو یورپ والے ہیں. اللہ نے تمہیں بہت روٹی دی ہے. اپنے ملک کا حالت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے لیکن ہمیں چیز نہیں ملتی. اب آپ جاتے ہو نا جب, تو آپ چیز لینا چاہتے ہو, آپ کو پریشانی ہو جاتی ہے, یار میں پیسے تو یہاں پر, مجھے چیز کیوں نہیں مل رہی؟ ہاتھ میں پیسے لیے اور چیز نہیں مل رہی. یہاں رب کا تمہیں احسان ہے, پیسے بھی ہیں, تمہیں چیز بھی مل جاتی ہے اور تمہیں صحیح مل جاتی ہے, تو تمہاری بھوک ختم ہو گئی. مجھے وہ ایک ایتھوپین کا جملہ یاد ہے, نماز پڑھتا میرے پیچھے, مجھے آگے بتا رہا تھا, کہتا میرا بیٹا جب والمارٹ میں پہلی دفعہ وہاں سے آیا اور والمارٹ میں گیا تو میری ماما کو کہتا, لک ماما دیٹ از اے پیراڈائز. وہ اتنی بھوک میں اور غربت میں وہاں رہتا تھا, یہ مجھے میرا نمازی بتا رہا, کہتا میرے بیٹے نے اپنی ماں سے کہا یہ ہے پیراڈائز. اس نے فراوانی میں دودھ دیکھا, سبزیاں دیکھی, ساری چیزیں دیکھی, تو وہ والمارٹ کو دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ یہ پیراڈائز ہے. اگر یہ پیراڈائز ہے تو جس پیراڈائز کو رب نے پیراڈائز کہا وہ کیسی ہوگی؟ اس کے حصول کے لیے اب تم بیٹھے ہو, تو اس کے لیے صرف ایک ہے, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ,
خانہ کعبہ کا جو رب ہے اس کی عبادت کرو، پھر تمہیں بھوک کی بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، پھر تمہیں ڈر کسی شے کا نہیں، وہ تمہیں امن میں لے آئے گا، بیماریوں سے بھی امن میں لے آئے گا، تمہیں محفوظ کرے گا، تمہیں بھوک سے بھی بچا لے گا، تمہیں کھانا دے گا، اس لیے اس رب کی عبادت کرو۔ اور یہ آخری دن چند رہ گئے ہیں، جی بھر کے مسلمانوں عبادت کرو، اللہ تعالیٰ تم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خصوصی طور پہ دعا کرنا ہے ان بہنوں کے لیے، وہ کسی کی بیوی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، جو خاص طور پہ سحری بناتی ہیں۔ بہت بڑا کام ہے جناب، یہ صرف چائے کے برتن ہی دوبارہ دھونا بہت بڑا مشکل ہوتا ہے، باقی برتن نہیں، چائے ایک دفعہ پی چکے ہو دوبارہ چائے کے برتن دھونا کمال مشکل کام ہوتا ہے، تو وہ بیچاری سحری اٹھ کے جو بنا رہی ان کے لیے خصوصی دعا، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ طویل زندگی دے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آباء محمد و آل محمد و اصحاب محمد وبارک وسلم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا ارحم الراحمین۔ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار عالم تیرا احسان، تیرا کرم، تجھے سجدہ کیا، صرف تجھے سجدہ کیا، پروردگار عالم تراویح ادا کی، نماز ادا کی، اللہ روزہ تیری توفیق سے ہم نے رکھا، یا اللہ یہ سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے مال۔ جتنے لوگ بھی ماہ رمضان میں ہماری روزہ رکھنے میں مدد کر رہے ہیں، روزہ کھولنے میں مدد کر رہے ہیں، گھروں میں پکا رہے ہیں، مساجد میں لا رہے ہیں، یا دوسروں کو کھلا رہے ہیں یا تقسیم کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں برکت پیدا فرما دے مالک۔ یا اللہ تعالیٰ جو بھی دام دن میں قدم سکنے جس انداز سے خدمت کر رہے ہیں مالک، سب کی صحیح اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے مالک۔ پروردگار عالم جتنے بھی لوگ حاضر ہوئے ہیں یا اللہ تعالیٰ سب کی صحت میں رزق میں برکت پیدا فرما، سب کی بچیوں کو اور بچوں کو یا اللہ محفوظ فرما مالک۔ یا اللہ پاک پروردگار عالم انسان تھک گیا یا اللہ پاک، رو رہا ہے، اس کی آہیں زاری یا ہو زاری یا اللہ تعالیٰ، اور یہ آنسو پروردگار عالم سب پہ اپنا کرم فرما، اس وبا سے سب کو محفوظ فرما لے مالک۔ کوئی خود بیمار ہے، گھر والا بیمار ہے، رشتہ دار بیمار ہے، یا اللہ تعالیٰ سب کی بیماری دور فرما دے مالک۔ یا اللہ ہماری جان مال کی حفاظت فرما مالک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔